حمدا نصلي على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم خواتین و حضرات. کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ الف لام میم کا ذکر کرنے والے تیسرے درجے کا ولی اللہ بنتے ہیں. تاسیم و حامیم کا ذکر کرنے والوں کو ولایت میں کون سا درجہ ہوتا ہے، اس کی وضاحت کر دیں. اصل میں یہاں پر اکثر و بیشتر ایک چیز کا ذکر ہوتا رہتا ہے جس کو ہم شاید رجسٹر نہیں کر پاتے، یا شاید ہمارے دل میں یہ خیال گزرتا ہے کہ یہ باتیں درست نہیں ہیں. خالی ذکر کرنے سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا. جو لوگ صرف تسبیحاں پڑھتے ہیں اس سے رب نہیں ملتا ہے. ہم لاکھ الف لام میم پڑھتے رہے لیکن تیسرے درجے کی ولایت حاصل ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. ولایت کی ہوا بھی ہمیں نہیں لگ پاتی جب تک کہ ہمارے رویے سنت کے مطابق نہ کر لیں. ہم زندگی میں خاص طور پر جو ہماری دنیاوی معاملات ہیں ان میں ہم سنت پر عمل نہ کریں تو ولایت کی ہوا بھی نہیں انسان کو چھو پاتی. اور اگر انسان صرف فرض عبادات ہی کر رہا ہو اور تلاوت کلام پاک ترتیب سے کرتا رہے اور اس کے رویے اگر وہ ہو جائے جو سنت کے مطابق ہیں تو رب تک جا پہنچتا ہے انسان. تو یہ جو ایک تصور قائم ہوا کہ رب تسبیحات سے ملتا ہے، وہ کچھ میرے خیال میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ صرف تسبیحات سے رب مل جائے. دوسری بات اسی ضمن میں ایک عرض کر دوں کہ دنیاوی معاملات کے لیے ہم تسبیحات کی تلاش کرتے رہتے ہیں. مجھے بھی تسبیحات کی تلاش رہتی ہے کہ آفس جاتے ہوئے مجھے موزے پہننے میں تقریباً 4-5 سیکنڈ لگ جاتے ہیں دونوں موزے پہننے میں. تو میں اس وظیفے کی تلاش میں رہتا ہوں کہ کوئی وظیفہ پڑھ لوں موزے خود بخود پہنے جائیں. پھر شرٹ کے بٹن بند کرنے کے لیے مجھے وظیفے کی تلاش رہتی ہے کہ وظیفہ پڑھ لوں بٹن از خود بند ہو جائیں گے میرے. لیکن عجیب بات ہے کہ میرے ذہن میں کبھی آج تک یہ خیال نہیں آ پایا کہ میرے آبا و اجداد 1400 سال پہلے کون سے وظائف پڑھ رہے تھے کہ دنیا بھر کی کامیابیاں ان کو نصیب ہوتی تھیں اور انہیں عزت بھی نصیب ہو رہی تھی.
میرے ذہن میں یہ بھی کبھی خیال نہیں آیا کہ ہم 6 ارب کی آبادی میں سے صرف 22 کروڑ ہیں، تو یہ جو بقایا 5 ارب کی آبادی ہے، وہ تو باقی چلیے مسلمان 1.2 بلین نکال لیجئے اس میں سے، تو 5 ارب کی جو آبادی ہے اس 5 ارب میں سے 3 ارب کی آبادی، بلکہ 2.5 ارب کی آبادی، یہ کون سے وظائف پڑھتے ہیں جو اتنے کامیاب ہو رہے ہیں؟ ان کے اولیاء کرام کہاں ہیں جو ان سے وہ دعائیں کراتے ہیں، ان کو یہ کامیابی حاصل ہوتی ہے؟ یہ بھی کبھی آج تک میں سوچ نہیں پایا اس کو۔ بات یہ ہے کہ رب تعالی نے تو دنیاوی زندگی، چونکہ یہ عالم الاسباب ہے، تو یہاں کی کامیابی کو مشروط کر دیا اس نے کوشش کے ساتھ، قرآن میں واضح طور پہ بیان کر کے۔ قرآن میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وظائف پڑھتا ہے، اور نہ یہ لکھا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ اولیاء کرام سے دعائیں کراتا ہے۔ تو اگر ہم ان تسبیحات کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اس پر عمل کر لیں جو رب نے کہا کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، اس کے لفظی ترجمہ نہیں بیان کر رہا، تو ہمیں کامیابی مل جائے گی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب ہم کسی کام کی ابتدا کریں تو رب تعالیٰ کی حضور 2 رکعت نفل ادا کر کے اللہ کے حضور یہ عرض کر دیں کہ یا باری تعالیٰ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، کمزور ہوں اور مجھے اپنے کمتر ہونے کا احساس ہے، تو میری مدد فرما اور یہ کام میرے لیے آسان کر دے۔ اس کے بعد دل بھر کے اس پہ محنت کی جائے، اور محنت کر چکنے کے بعد رب تعالیٰ کے حضور پھر یہ عرض کر دی جائے کہ یا باری تعالیٰ، میرے اندر جو کچھ ہمت اور سکت تھی میں نے وہ محنت کر لی، تو اس کا مجھے بہترین اجر عطا فرما دے۔ اصل میں یہ وہ وظیفہ ہے جو ہمارے اسلاف پڑھتے رہے ہیں۔ تو آپ الف لام میم پڑھیں یا حروف مقطعات کا کوئی ایک اور کوئی کمبینیشن پڑھیں، رب اسی وقت ملے گا جب ہم اس کے احکامات پر پوری طرح عمل کر لیں گے۔ اگر پوری طرح نہیں تو چلیے جس حد تک جو انسانی بس میں ہے، جو ہیومنلی پاسبل حد تک ہم اس کے احکامات پر عمل کر لیں، تو رب مل جائے گا۔ آپ فرض عبادات پوری ذوق و شوق کے ساتھ کیجئے، اس کے بعد تلاوت کلام پاک کثرت سے کیجئے، اور رویے اپنے سنت کے مطابق کر لیں، رب یقینی طور پر مل جائے گا۔ ایک اور صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ
عمرے کے لیے مکہ مکرمہ گئے تھے تو آپ خانہ کعبہ کے کس دروازے سے داخل ہوئے تھے؟ بھائی میں تو ایسا گناہگار شخص ہوں جس کو ان باریکیوں اور خوبصورتیوں کا کچھ ادراک نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے. میرا تو جدھر کو منہ اٹھتا ہے اس دروازے سے داخل ہو جاتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ یہ سارے دروازے مجھے خانہ کعبہ تک لے جائیں گے. کسی بھی دروازے سے داخل ہوں میں جاؤں گا خانہ کعبہ پہ ہی پہ. تو کبھی میں نے یہ نہیں سوچا. یہ نیک لوگ سوچتے ہیں کہ کس دروازے سے میں جاؤں تو کتنی نیکیاں ملیں گی، کس دروازے سے میں جاؤں تو رب مل جائے گا فوراً. تو میرے تو بس کا ہے نہیں، میں تو ایسے ہی گناہگار آدمی ہوں، جھومتا جھامتا درود شریف پڑھتا ہوا جو دروازہ سامنے آیا اس میں داخل ہو گئے. لیکن جس کا ذکر میں نے کیا تھا باب فہد تھا، جو مین ہے اس کا آج کل. یہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا مرشد بنانے کے لیے مرشد کو پرکھنا جائز ہے؟ کیونکہ کسی کی بیعت کرنا ایک حساس فیصلہ ہے. اگر مرشد کو پرکھنا ضروری ہے تو کرنا چاہیے کہ جس سے مرشد کی بے ادبی نہ ہو. دیکھیے، پرکھنا کسی بھی انسان کو نہیں چاہیے. پرکھے تو وہ جو خود مکمل ہو، خود کسی قابل ہو. میں کسی سرجن کو اگر پرکھنا چاہوں کہ وہ کتنا اچھا سرجن ہے تو کیا پرکھ پاؤں گا، اس لیے کہ میں سرجری کی ABC بھی نہیں جانتا. اگر کسی آرٹسٹ کو پرکھنا چاہوں کہ کس پائے کا آرٹسٹ ہے تو کیا پرکھ پاؤں گا، اس لیے کہ مجھے تو پینٹنگ کی ABC نہیں آتی ہے. پرکھنا اور بات ہے. جو بات میں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ بیعت ایسا معاملہ ہے جو انسان کا زندگی بھر کا ساتھ ہو جاتا ہے. پھر کسی کی ایک آدھ بات سے متاثر ہو کے ہم اگر ان صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، بعد میں ہمارا دل مطمئن نہ ہو وہاں اور پھر ہم اس سے جان چھڑاتے پھریں، تو اس سے یہ کہیں بہتر ہے کہ جن صاحب کی ایک آدھ بات سے متاثر ہوئے ہیں ان سے بغیر کچھ کہے ان کے پاس جاتے رہیں، اور جب دل پوری طرح مطمئن ہو جائے تو پھر ان کے ہاتھ پر ہم بیعت کر لیں. اس کو پرکھنا نہیں کہتے، اس کو اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جلدی کے فیصلے پر آدمی ہمیشہ پچھتاتا ہے. تو جلدی مت کیجیے، جاتے رہیے، اور اگر آپ کا دل مطمئن رہتا ہے کافی عرصے تک جانے سے، اس کے بعد بیعت کر لیجیے. پھر تو وہ بیعت پھر آپ کیری کریں گے، اس کو آپ مینٹین کر پائیں گے اس چیز کو. ورنہ یہی ہوگا کہ 6 مہینے کے بعد پھر اکتائے ہوئے ہوں گے کہ یہ تو غلطی ہو گئی، دوسری جگہ ہم بیعت کر لیں. ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرا ہم جن صاحب کے پاس بھی جائیں یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ مرشد ہیں، صاحب علم ہیں. اللہ نے انہیں ہم پر فضیلت بخشی ہے کہ وہ صاحب تقویٰ بھی ہیں، اور اس کے نتیجے میں رب نے انہیں علم عطا فرمایا. تو
تو اس لحاظ سے وہ ہم سے بہتر ہیں تقوی میں، علم میں، لیکن اپنی تمام تر اس بڑائی کے باوجود وہ ہے انسان، اور انسانی خامیاں اور انسانی کمزوریاں وہاں بھی موجود ہیں، گرچہ انہوں نے اپنی ریاضت اور مجاہدوں کے ذریعے سے اپنے نفس پر قابو پانے کے بعد ان کمزوریوں اور خامیوں کو بہت کم کر لیا ہے عام آدمی کی نسبت. لیکن بہرحال انسان ہونے کے ناطے امکان موجود رہتا ہے کہ کہیں ان سے کوئی غلطی ہو جائے، پاؤں پھسل جائے، کچھ کوتاہی ہو جائے. تو جب ہم اپنے مرشد صاحب کو، اپنے شیخ کو انسان سمجھ کر اس سے ملیں گے تو ان کی چھوٹی موٹی بحیثیت انسان کی کہیں کوتاہی اگر ہو رہی ہے، ہو جاتی ہے کبھی، اس سے ہمارے دل میں کوئی میل نہیں آئے گا ان کے لیے، کیونکہ ہماری نظر صرف ان کے تقوی اور ان کے علم پر ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ صاحب تقوی ہیں، صاحب علم ہیں، تو ہم ان سے یہ دو چیزیں حاصل کر لیں. لیکن اگر ہم ان کو سپر ہیومن سمجھ کر ان کے پاس جائیں گے کہ انسانوں سے کہیں ماورا چیز ہیں یہ، تو پھر اگر کہیں کوئی بشری کمزوری ہماری نظر میں آ گئی اپنے مرشد صاحب کی، تو ہمارے دل میں میل آ جائے گی، مناسب نہیں ہے. اسی طرح ہم یہ توقع نہ رکھیں کہ ہمارے شیخ جو ان سے ہر روز 2-4 کرامات سرزد ہوں گی. کرامات تو کوئی معیار ہے نہیں کسی کو پرکھنے کا کہ یہ رب کے کتنا قریب ہے، کتنا بڑا صاحب علم ہے، یہ صاحب تقوی ہے کہ نہیں ہے، متقی ہے یا نہیں ہے. ہم اپنے شیخ کو کرامات کے لحاظ سے نہ دیکھیں. یہ اور بات ہے کہ آپ اپنے شیخ سے توقع نہیں رکھتے کرامات کی، لیکن ذرا سا غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ بار بار وہاں کرامت سرزد ہو رہی ہے. لیکن وہ کوئی معیار نہیں پرکھنے کا، اس لیے کہ اگر دیکھنی ہے تو کشف المحجوب میں بھی ایک سادھو کا لکھا ہے جو ہوا میں پرواز کرنے لگا تھا، تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ کرامات کے لحاظ سے یہودیوں کے رابعی جو ہیں وہ بہت آگے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جو دنیا کا سب سے پہلا مسلمان تھا وہ یہودی راہب تھا، کہ اس نے اپنی قوم کو، اپنے قبیلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس طرح سے آخری پیغمبر ہوں گے، وہ اس راستے سے گزریں گے، تو اگر میری زندگی کے بعد گزرے، میرے مر جانے کے بعد یہاں سے تشریف لے جائیں تو یہ میرا خط انہیں ڈیلیور کر دیجیے گا. تو قبیلے والوں کو پتہ نہیں چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرماتے ہوئے کب گزر گئے ان کے قبیلے کے پاس سے. جب مدینہ پہنچنے کے بعد ضرورت بات پھیلی تو اس کے قبیلے کے لوگ آئے کہ وہ راہب تھا ہمارا، تو مرنے سے پہلے وہ یہ خط لکھ کر دے گیا تھا کہ میں اگر زندہ نہ ہوا اس وقت تو اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیش کر دیجیے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط پڑھ کے فرمایا تھا کہ وہ مسلمان مرا ہے وہ. تو اب یہ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اگر آج کے دور میں کہیں وہ راہب ہوتے
تو میرا خیال ہے سب سے پہلے جا کے وہاں ان کے دروازے پہ میں بیٹھا ہوا ہوتا کہ دعا کرا لوں کہ نواز شریف صاحب کی ساری دولت مجھے مل جائے، میری غربت ان کو دے دے. یہ استدراج ہے جو حاصل ہوتا ہے غیر مسلم لوگوں کو. انڈیا میں سادھو ہیں، آپ کبھی اگر وہاں چلے جائیں تو ان سے ایسی بہت سی چیزیں سرزد ہوتی دیکھیں گے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ مشرک ولی اللہ ہے. یہ کوئی پرکھ نہیں ہے کرامات. اسی طرح آپ کے شیخ کی پرکھ یہ نہیں ہے کہ اس کی کہی ہوئی بات پوری ہو جائے. ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کے شیخ انسان ہیں، تو ان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اس کو پوری کرنے والا رب ہے، اور رب اپنی مرضی کا مالک ہے. اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کسی چیز کے لیے. اس کا دل چاہے اس بات کو پورا کر دے، دل چاہے تو رد کر دے. تو آپ کے شیخ کا تو اختیار نہیں ہے اس پر کوئی. یہ صرف رب ہے جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے قریبی بندے ہیں، ولی اللہ جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کی اکثر باتیں کہی ہوئی پوری ہو جاتی ہیں، لیکن اکثر. میں نے شاید یہاں ایک بات سنائی تھی کہ 1990 میں ایک فنکشن میں ایک جج صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے پوتے کی بڑی خواہش ہے، تو میرے 2 بیٹے ہیں، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا عطا کرے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی چیز نے مجھے خوشی سے پھلا دیا کہ ایک آدمی، چلیے ایک ہی صحیح لیکن کوئی تو دھوکہ کھا گیا کہ میں نیک آدمی ہوں، تو مجھے دعا کا کہہ رہا ہے. تو میرا نفس پڑا اس دن پھلا پھولا اس بات پہ. تو میں نے بھی جو کتابوں میں پڑھا ہے یا دیکھا ہے، نیک آدمی کی طرح گردن اکڑا کے فوراً کہہ دیا کہ جائیے آپ کے ایک بیٹے کے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے گا. تو میں نے کہا دوسرا آدمی کو وہ نہیں ہوگا، تو اللہ ایک ہی پوتا دے گا آپ کو. اب کو میں نیک آدمی ہوتا تو کوئی بات بنتی. میں تو یہ تھا کہ چلو کسی نے دھوکہ تو کھایا مجھ سے. تو وقت گزر گیا. 2009 میں ایک دن وہ صاحب کافی معمر ہو چکے، تشریف لے آئے. مٹھائی کا ڈبہ تھا، تو میں نے کہا جی یہ مٹھائی کس چیز کے لیے آئے آپ؟ کہ لگے وہ آپ نے کہا تھا کہ میرے چھوٹے بیٹے کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، الحمدللہ اللہ نے اس کو ایک بیٹا دے دیا. تو میں نے کہا میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے دعا کی تھی میرے لیے. تو میں نے کہا کہ وہ تو بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے. لیکن یہ تو بتائیے کہ یہ جو 19 سال پوتا آپ کے یہاں پیدا نہیں ہوا، مجھے کتنی گالیاں دی آپ نے. تو اختیار نہیں ہے کسی کا. رب دعائیں پوری کر دیتا ہے لیکن وقت پر کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. رب اپنے وقت پر جا کے وہ دعا پوری کر دیتا ہے. اس طرح ایک صاحب تھے تو انتقال کر گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. 36 سال کے بعد ایک فقیر کی کہی ہوئی بات پوری ہوئی
کہ وہ ان دنوں اسٹوڈنٹ تھے، غالباً 7ویں 8ویں کلاس میں پڑھتے تھے، قصور میں رہتے تھے. تو ان کے والد کے پاس کوئی ایک نیک آدمی آیا، تو یہ بچہ ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے کے اندر گئے. دیکھتے کہا کہ یہ اسی شہر کا ڈپٹی کمشنر بنے گا. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں 36 سال کے بعد ڈپٹی کمشنر ہو گیا وہاں قصور کا. وقت رب فیصلہ کرتا ہے کہ کب کس دعا کو پورا ہونا ہے. قبول تو ہو جاتی اسی لمحے جب کوئی دعا کرتا ہے، لیکن پوری کب ہونا ہے اسے، وہ رب کے اپنا معاملات کے مطابق چلتا ہے معاملہ. تو آپ اپنے شیخ سے اگر یہ توقع رکھیں گے کہ آپ کے شیخ نے بات کی، کہی، اس وقت پوری ہو گئی، تو بات بنے گی نہیں. پھر آپ باغی ہو جائیں گے اپنے شیخ سے. یہی شیخ کے بارے میں خیال رکھیے کہ میرے شیخ کی فضیلت یہ ہے کہ صاحب تقوی ہیں اور صاحب علم ہیں، لیکن ہیں اللہ کے محتاج بندے. ان کی دعائیں بھی محتاج ہیں رب تعالیٰ کی قبولیت کی، ان کی کہی بھی باتیں بھی محتاج ہیں رب تعالیٰ کی قدرت کی کہ وہ اپنی قدرت سے پورا کر دے انہیں. اور رب مالک ہے، اور مالک بھی ایسا کہ جس کو کوئی کچھ مجبور نہیں کر سکتا. تو یہ پرکھ بھی نہیں ہے آپ کے شیخ کی کہ اس کی کہی ہوئی بات پوری ہو جائے. تو آپ اگر مرشد چننا چاہتے ہیں تو مرشد کو چنیے یہ دیکھ کر کہ وہ صاحب علم ہے، اور آپ کو مرشد چاہیے صرف ایک غرض سے کہ وہ علم آپ کو منتقل کر دے اور آپ اس علم کے ذریعے رب تک جا پہنچیں. پھر آپ اپنی بیعت پر قائم رہیں گے. جناب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا ایک فرمان کسی صاحب نے کوٹ کیا ہے کہ انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ اس کو اس کے ہاتھوں سے توڑتا ہے. انسان کو اس ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہونا چاہیے جس میں سے لوگوں کی محبت آئے اور باہر نکل جائے. اس موضوع پر یہاں کئی بار بات ہوئی کہ بہت سے اولیاء کرام آپ کو ایسے دکھائی دیں گے جو عشق مجازی میں مبتلا ہوئے، وہاں انہیں ناکامی ہوئی، چوٹ کھائی، اور پھر چونکہ چاروں طرف سے پٹے تو رب یاد آیا اور رب کی طرف دوڑے پناہ کے لیے. تو یوں وہ عشق مجازی میں مبتلا ہو گئے. پھر انسان رب تعالیٰ کو درد سے پکارتا ہی اس وقت ہے جب وہ اندر سے زخمی ہوا ہو. جب باطن سے زخمی ہوتا ہے تو پھر جو رب کو پکارتا ہے
تو وہ صحیح پکار ہوتی ہے. اس انداز میں جب رب کی عبادت کرتا ہے اس حالت میں، اس میں بہت ہی خضوع اور خلوص اخلاص بے پناہ ہوتا ہے، اور یوں وہ بڑی جلدی رب کی قریب چلا جاتا ہے. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ اولیاء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد، بلکہ یوں کہیے آلموسٹ سبھی اولیاء کرام، اس میں ایکسیپشنل کیسز ہوں گے، ان کی بیگمات بہت سخت ہوتی ہیں. وہ ولی اللہ جتنا خلق خدا کے لیے نرم اور خلیق ہوتا ہے، بیگمات اس ولی اللہ پر اتنی ہی سخت ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رب مسلسل اس ولی اللہ کے دل کو کچو کے دلواتا رہتا ہے، تو زخم لگتے رہتے ہیں، اس درد میں مبتلا ہوتا ہے. اب منع یہ ہے کہ وہ اس درد سے اف نہ کرے، تو جب آدمی اس درد کو خاموشی سے سہتا ہے تو درد سوا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے درد. تو اس کو پناہ ملتی ہے تو صرف رب کے حضور. تو اس حالت میں جب وہ رب کو پکارتا ہے تو بڑی جلدی رب کے قریب ہوتا جاتا ہے. یہ جو ٹوٹے ہوئے برتن کی مثال دی جناب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے، تو اس کی ابتدا تو یہ ہے کہ وہ جس سے بھی پیار کرے گا اسی سے اسے چوٹ ملے گی، اور پھر اس چوٹ کو سہنے کے بعد جب پناہ ملتی ہے رب کے حضور، تو پھر وہ ایسا برتن ہوتا ہے جس کا پیندہ نہیں ہے. جو چیز اس میں گئی وہ پار ہو گئی. تو اس کے دل میں پھر کسی غیر اللہ کی محبت رہتی ہی نہیں ہے، کیونکہ پناہ ملی ہوتی ہے رب سے. تو رب سے تو وہ پیار کرتا ہے، لیکن غیر اللہ سے پیار نہیں کرتا. جدھر اس کا دل راغب ہوتا ہے وہ اس کو صاف کر دیتا ہے. تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا یہ ہے کہ اگر تم دنیا کی محبت پالو گے تو تمہیں چوٹ وہیں سے ملے گی. تو اگر تمہارا رویہ دنیا کے لیے اس بے پیندے برتن کی طرح ہو گیا جس کا پیندہ ٹوٹ چکا، تو جو چیز اس میں ڈالو وہ نکل جائے گی، اس میں سے برتن خالی رہے گا. تو آپ کا دل جو ہے پھر دنیاوی محبت کے لیے اس ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہو جائے کہ جس میں دنیا کی محبت ٹھہرے گی نہیں. تو یہ ہمارے پاس 10 منٹ ہیں، آپ میں سے کوئی صاحب سوال اگر کرنا چاہیں تو. وعلیکم السلام. صاحب قرآن پاک میں اکثر جگہوں پہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا اور وہ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو عام دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ انہی کو جیسے سب سے زیادہ ہدایت کی ضرورت ہے. تو اس کی ذرا تھوڑی سی تفصیل آپ فرما دیں. اس کا تھوڑا سا ہمیں ایک پہلے یہ ڈیفائن کرنا ہوگا
کہ ہم ظالم اور سفاک کس کو کہتے ہیں اور رب تعالیٰ ظالم اور سفاک کس کو ایڈریس کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ وہ شخص سب سے بڑا اور سب سے برا ظالم ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. اور اپنے اوپر ظلم انسان اس ایک صورت میں کرتا ہے کہ رب کے احکامات کو پس پشت ڈالتا رہتا ہے. ایک کان سے سنتا ہے، دوسرے سے نکال دیتا ہے. جو آدمی رب کی نافرمانی کرتا ہے اور کرتا ہی چلا جاتا ہے، وہ اپنی ذات پر ظلم کر رہا ہے. یہ بدترین ظلم ہے. ایسے لوگوں کو رب تعالی نے ظالم کہہ کے پکارا ہے کہ وہ خود اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر کے، مسلسل نظر انداز کر کے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر پھر رب مہر لگا دیتا ہے اور ان کو ہدایت نہیں ملتی ہے پھر. تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. حضور نام محمد افتخاری. نان مسلم کو السلام علیکم کہنا چاہیے یا اگر وہ سلام کریں تو اس کا جواب دینا چاہیے حضور؟ نہیں، غیر مسلم کو ہم السلام علیکم نہیں کہہ سکتے، اور اگر وہ آپ کو سلام کہہ دیں تو پھر وعلیکم السلام مت کہیے. اسی طرح جو غیر مسلم انتقال کر جاتے ہیں ان کے بارے میں ہم ان اللہ و انا الیہ راجعون تو کہہ سکتے ہیں، یہاں تک تو کہہ سکتے ہیں، لیکن نہ ان کے لیے فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں ہم، نہ ان کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی غیر مسلم آپ کا سلام کہہ دے تو وعلیکم السلام نہ کہیے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم عادتاً فوری طور پہ جواب دے دیتے ہیں. اس کے لیے معافی ہے کہ انسان نے غیر ارادی طور پر وعلیکم السلام کہہ دیا کہ ہمیں عادت ہوئی بھی ہے. تو اس کے لیے جو چیزیں غیر ارادی طور پہ ہو جاتی ہیں اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے. جناب وعلیکم السلام. شاہ صاحب ایک میرے ذہن میں ایک سوال تھا کہ جیسے اہل کتاب ہیں، جناب اہل کتاب آیا کہ ان کو ابھی جیسے کتاب تبدیل ہو چکی ہے، لوگوں نے کافی تبدیلیاں کر لی. اب قرآن پاک میں بھی ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں. ابھی ان کو ہم اہل کتاب لیں گے یا کس طرح اس کو دیکھیں گے؟ اہل کتاب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اہل کتاب سے مراد کیا ہے. وہ لوگ جو اس کتاب پر ایمان لائے جو کتاب رب نے اتاری ہے، اور اس پیغمبر پر، رسول پر ایمان لائے جو اس کتاب کو لے کر تشریف لائے تھے. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ نصارہ ہیں وہ انجیل کو مانتے ہیں، جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سچے رسول تھے. یہ اور بات ہے کہ ان کے یہاں کتاب میں تحریف ہوتی چلی گئی. کچھ تحریف تو انہوں نے خود کر لی اپنی سہولت کے مطابق، کہ جیسے روزے ان پر 30 فرض ہوئے تھے، چونکہ میسوپوٹیمیا کا علاقہ جو تھا وہ بہت گرم ہے، تو انہوں نے اپنی سہولت کے لیے ایسا کر لیا کہ روزوں کو
سردیوں میں شفٹ کر لیا، جبکہ موسم وہاں بہت ہی ماڈریٹ ہوتا ہے، اور شفٹنگ کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے بجائے 30 کے انہوں نے 40 کر دیے۔ بعد میں ایک عیسائی بادشاہ آئے، ان کو کوئی کام اٹک گیا تھا، انہوں نے منت مانی اور اس میں 5 روزوں کا اضافہ اور کر دیا اس منت کے پوری ہو جانے سے۔ بعد میں آنے والے ایک اور بادشاہ نے 5 اور روزوں کا اضافہ کر دیا۔ یہ تحریف تھی جو انہوں نے ضرورت کے تحت کی۔ ایک تحریف جو انجیل میں ہوئی وہ ترجمے کرنے کی وجہ سے ہوئی، کہ ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ ہوا، خواہ کتنی دیانتداری اور کتنی عرق ریزی کے ساتھ ترجمہ کیا جائے، لیکن وہ اوریجنل جو تحریر ہوتی ہے اس کے مطلب کو وہ اس طرح سے ایکسپلین نہیں کر پائے گا ترجمہ جس طرح اوریجنل زبان میں ہے۔ تو جو ترجمے ہوتے رہے ایک زبان سے دوسری زبان میں، ان ترجموں کے ذریعے سے اس میں فرق آتا گیا، لیکن مانتے وہ اب بھی انجیل کو ہیں، اور مانتے اب بھی وہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہیں، تو وہ اہل کتاب ہی کہلائیں گے۔ اور یہی حال یہود کا ہے، تو وہ اہل کتاب ہیں، ان کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ آج بھی اسی طرح لاگو ہیں جیسے 1400 سال پہلے تھے، حالانکہ اس وقت بھی ان کی تحریف ہو چکی تھی کتابوں میں۔ جناب وعلیکم السلام۔ سر میرا ایک کوشچن ہے، سر کبھی کبھی جب ہم اس دنیا کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں تو سم ٹائمز فیو تھنگس جو ہیں وہ سمجھ آتی ہیں، لیکن جب ہم آسمان یا اس کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں ڈارکنیس چھانے لگتی ہے، لائک وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا تھنگس۔ تھینک یو۔ بات یہ ہے کہ ہمارا علم اور عقل محدود ہے، اور رب کی کائنات لامحدود ہے، رب کی قدرت وہ لامحدود ہے۔ تو جب ہم ایک محدود چیز سے لامحدود چیز کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو وہاں ایک حد کے بعد ڈارکنیس شروع ہو جائے گی۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی لکھی ہوئی فزکس پر کتاب اگر کلاس 5 کا اسٹوڈنٹ اسے پڑھے گا تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا سوائے کنفیوژن کے اور ڈارکنیس کے، لیکن وہی بچہ جب میٹرک میں جائے گا تو پھر اس کتاب کو پڑھے گا تو اس کا کچھ تھوڑا سا حصہ سمجھ میں آنے لگے گا۔ جب وہی بچہ ایم ایس سی کر رہا ہوگا فزکس میں تو وہ کتاب پڑھے گا تو اس کا ایک بڑا حصہ سمجھ میں آنے لگے گا۔ کوئی مسلمان غور و فکر شروع کرتا ہے تو وہ اس کی مثال بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے کلاس 1 میں بچہ داخل ہے، جو وہ غور و فکر کرتا رہتا ہے اس کے علم میں اضافہ ہونے لگتا ہے، تو اس پر چیزیں جو کچھ عرصہ پہلے واضح نہیں ہوتی ہیں، کھلی نہیں ہوتی ہیں، اندھیرا ہوتا ہے، وہ چیزیں اس پر کھلنے لگتی ہیں۔ تو اگر وہ یہ عمل جاری رکھے تو علم کے بہت اعلی مقام تک جا پہنچتا ہے، اور وہ پھر اس مقام پر جاتا ہے کہ سلطان حق بہو صاحب کی طرح ایک ایک شعر میں، بلے شاہ کی طرح ایک ایک شعر میں پوری ایک کائنات اسے سموئی ہوتی ہے۔ تو معاملہ صرف یہ ہے کہ ہم خود علم کے کس مقام پر ہیں۔
جناب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب کو دیکھتے ہی جناب خواجہ صاحب نے ان کے مرشد جناب حضرت بختیار کاکی سے فرمایا تھا کہ تمہارا یہ شاگرد اس کی پرواز سدرۃ المنتہا تک ہوگی. تو بابا صاحب کے لیے ایک وقت آیا کہ اوپر دیکھنے سے اندھیرا نہیں چھاتا تھا بلکہ آسمانوں کی سیر ہو جاتی تھی ان کی. وہ اس پوزیشن میں تھے کہ بتا دیں کہ اس وقت فلاں چیز کہاں ہے, فلاں ستارہ کہاں ہے, فلاں آسمان پر کیا ہے اس وقت. یہ معاملہ علم کا تھا. تو جو علم بڑھے گا یہ اندھیرا یا تو کم ہوتا جاتا ہے یا ختم ہوتا جاتا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ علم کیسا. انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی نیکسٹ سنڈے ملاقات.